ذاتی گھر بنانے کا وظیفہ۔ کسی نے بتایا ہے کہ ہر جمعہ عصر سے مغرب کے درمیان 1000 دفعہ درود پڑھنے سے اپنا ذاتی گھر بن جاتا ہے۔ کیا اسے وظیفہ سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں اور اس میں ثواب ملے گا یا نہیں؟ نیز کیا یہ توکل کے خلاف تو نہیں ہے؟ بنت صلاح الدین کراچی سے۔ بھئی عصر سے مغرب 1000 دفعہ درود شریف پڑھنے سے ذاتی گھر بن جائے گا، ایسی بات ہمارے علم میں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے نکالی ہے۔ ویسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ درود زیادہ پڑھا کرو، تو جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت عام دنوں سے بہرحال زیادہ ہے۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ جمعہ کے دن زیادہ درود شریف پڑھیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ باقی ذاتی گھر کی ٹینشن نہ لیں، اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے تو بنا لیں، نہیں تو ذاتی گھر کسی کا نہیں ہوتا ہے، سب بیوقوفیوں والی باتیں ہیں۔ سارے گھر کرائے کے ہی ہوتے ہیں، جو اپنا گھر ہے وہ بھی کرائے کا ہے، اس سے بھی ایک دن جنازہ اٹھے گا، لاش نکل جائے گی اور پھر وارثین اس میں رہیں گے، پھر ان کے بھی جنازے نکلیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کی اتنی لمبی عمر تھی، نوح علیہ السلام کی اتنی لمبی عمر تھی، وہ ان کا ذاتی گھر نہیں تھا، تو ہم اور آپ کا ذاتی گھر کی کیا کرنا ہے؟ تو دیواروں اینٹوں سے جو محبت ہو گئی ہے نا، اس محبت کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ذاتی گھر ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا گھر سے اور اینٹوں سے، دیواروں سے محبت ہونا یہ بہت خطرناک ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ مانگیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مفتی صاحب بتا دیں کہ میرے دل سے ذاتی گھر کی محبت نکل جائے اور میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دوں۔ اس کا وظیفہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، بیانات میں بتاتا بھی رہتا ہوں، پھر کبھی وہ دوبارہ بتا دوں گا انشاءاللہ۔ ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ تسبیح لے کے 100 دفعہ یہ پڑھا کریں، میرا جنازہ اس گھر سے اٹھے گا، میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ 1000 تسبیح روزانہ اس کی پڑھا کریں جمعے کے دن عصر کے بعد، کہ یہ مسافر خانہ ہے، دنیا ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سارے سفر میں۔ یہ پوری ورڈنگ مشکل ہے تو صرف اتنی بات، یہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، یہاں سے جانا ہے، بڑا اچھا شعر بھی ہو جائے گا یہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، یہ والا پڑھ لیا کریں، یہ وظیفے کی زیادہ ضرورت ہے۔ بیٹا والدین سے الگ رہتا ہو تو والدین کا جائیداد میں حصہ ہوگا؟ بیٹا ماں باپ سے الگ رہتا ہو، ماں باپ کی طرف سے اسے کوئی جائیداد نہ ملی ہو، بیٹے نے خود سے جائیداد وغیرہ بنائی ہو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد میں اس کے ماں باپ کا حصہ ہوگا یا صرف بیوی اور بچوں کا ہوگا؟ اقبال صاحب کینیڈا سے۔ دیکھیں، بیٹے کا جب انتقال ہو اور اس کے والدین زندہ ہوں تو والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے، یعنی میت کے مال میں میت کی بیوی کا، میت کے بچوں کا اور میت کے والدین کا یہ لازمی حصہ ہوتا ہے۔ تو والد اور والدہ اگر یعنی میت کے بیٹا بھی موجود ہے نا، تو پھر والد اور والدہ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، یعنی 1/3 دونوں میں برابر ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ تو باقی تفصیل تو جب آپ دنیا سے جائیں گے تو پھر آپ کے وارثین خود ہی پوچھ لیں گے جی ابا کی جائیداد میں کس کو کتنا دیا جائے۔ ابھی تو آپ ماشاءاللہ زندہ ہیں، تو میں نے ایک سرسری سے جواب ابھی دے دیا ہے، لیکن یہ کہ اولاد کی وراثت میں والدین کا حصہ ہوتا ہے، بلکہ والد اگر نہیں ہے تو دادا کا حصہ بھی ہوتا ہے، اور والدہ اگر نہیں ہے تو نانی کا حصہ بھی ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ۔